دیکھ رہے ہیں کہ اکثر دربار اہل سنت کیسے دربار ہیں کہ نعوذ باللہ انتہائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جہاں پر شیعت کا راج ہے رافضی لوگ آ کے بیٹھ گئے، دھاگے والے لوگ آ کے بیٹھ گئے، ہر برائی، یہ میں نہیں کہتا کہ صاحب مزار سے نکلتی ہے، ہر برائی لوگوں نے وہاں پر منسوب کر دی۔ عرس مبارک ہے، بے حیائی کا عالم آپ کے سامنے ہے۔ اکثریت الا ماشاءاللہ کئی ایسے دربار شریف ہیں کہ جو پاک ہیں ابھی تک، لیکن اکثریت لوگ اب دربار کے ہاتھے ناپاک ہو چکے، بے حیائی کا جھنڈا بلند ہو چکا، اور اس کے ساتھ ساتھ بے نمازیوں کی کثرت بڑھ چکی۔ جس نے 4 تسبیحیں پہن لی، جی یا علی مدد، میں جناب فلاں کا مرید ہوں، فلاں کا جناب رب کائنات نے فرمایا کہ لوگوں مرید کے لیے 2 چیزیں، ایک اس کا ایمان مضبوط ہو، جس کا ایمان مضبوط نہیں وہ مرید نہیں۔ آج مرید حقیقی آپ کو بتاتا ہوں کہ اصلی مرید کون سا ہے۔ ہر سال پیروں کو عرس کروا دینا، پیروں کی محفل کروا دینی، پیروں کو بلا لینا یا ان کے پاس چلے جانا بہت بڑا مقام ہے، اللہ کے ولی کی زیارت ہے، میں انکار نہیں کرتا، مگر سب سے پہلے تم مرید حقیقی تو بنو۔ مرید حقیقی وہ ہوتا ہے کہ جس کے سینوں میں ایمان بھی ہوتا ہے، رب کا ڈر بھی ہوتا ہے۔ اکیلا ایمان ہو تب بھی بات نہیں بنتی، اکیلا ڈر ہو تب بھی بات نہیں بنتی۔ یہ ڈر اور ایمان مل جائیں تو بندہ مرید بن جاتا ہے۔ تو اگر یہ ایمان اور ڈر یہ جدا جدا رہے، ایمان اور ڈر علیحدہ رہے، تو بندہ اس وقت تک مرید نہیں بنتا۔ اچھا، اب ایمان کیا ہے؟ ایمان یہ ہے، ہم ایمان مفصل اور مجمل عموماً طور پر بچپن میں ہمیں قاری صاحبان نے پڑھایا تھا، آمنت باللہ، ایک دفعہ پڑھ لیں تاکہ سب کو یاد ہو جائے، اور عموماً نکاح کے وقت یہ پڑھا جاتا ہے، جن کے ہو گئے ان کو تو یاد ہوگا، جن کے نہیں وہ یاد کر لیں، ٹھیک ہے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ۔ اچھا افسوس یہ ہے کہ کنوارے بھی نہیں پڑھ رہے، وہ پڑھو گے تو نکاح ہوئے گا، نہیں ہونا۔ یہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ ایمان ہے، اور یہ قول ایمان ہے، حقیقت ایمان نہیں ہے۔ یہ صرف انسان نے اپنی زبان سے دہرایا کہ باری تعالیٰ میں ایمان لایا فرشتوں پر، ملائکہ پر، کتابوں پر، قیامت پر، مگر یہ حقیقت ایمان نہیں ہے۔ حقیقت ایمان یہ ہے کہ بندہ اپنے سینے سے کہہ دے، اپنا دل اور بے جان وہ چلتا پھرتا اس کے پتہ چلے کہ یہ صاحب ایمان جا رہا ہے۔ اور واصف علی واصف ایک بڑا اچھا دنا آدمی وہ گزرا ہے، اس کو میں نے کافی پڑھا ہے، وہ کہتا ہے کہ ایمان یہ ہے کہ تو گزرے تو تیری گواہی ہندو بھی دے کہ یہ صاحب ایمان جا رہا۔ اپنے تو کہتے ہیں کہ جناب یہ بڑا مومن بندہ ہے، جناب یہ تو بڑا نمازی اور پرہیزی بندہ ہے، فرمایا کہ تیرے ایمان کا تقاضا علامت یہ ہے کہ تو بازار سے گزرے غیر بھی کہیں کہ وہ دیکھو مسلمان جا رہا ہے۔ ایمان یہ ہے، مطلب کہ تیرا ظاہری کردار، تیرا ظاہری وجود، تیرا چال چلن، تیرا اٹھنا بیٹھنا، تیری گفتار، تیرا کلام کرنا، تیرا سلام لینا، تیرا محبتیں کرنا، تیرا ہر ایک کی رضا میں راضی رہنا، کاروباری معاملات ہوں، رشتہ داری معاملات ہوں، جیسا بھی ہو، تو کرسی پہ بیٹھا ہو، تو گھر کی چارپائی پہ بیٹھا ہو، تو بازار میں ہو یا مسجد میں ہو، ہر وقت تیرا کردار نظر آئے کہ یہ صاحب ایمان بیٹھا ہے۔ تو یہ عموماً بتانا نہ پڑے، دکھانا نہ پڑے، پھر ایمان کی ظاہری علامتیں ہوتی ہیں، پھر ایمان کی کئی علامتیں ہیں، پھر یہ بات لمبی گزر جائے گی۔ بہرحال دوسرا، پہلی علامت ایمان ہے۔ ایمان 2 طرح کا، ایک ایمان قولی ہوتا ہے، دوسرا ایمان فعلی ہوتا ہے۔ ایمان قولی یہ ہے کہ بندہ زبان سے کلمہ شہادت پڑھے، ایمان قولی یہ ہے کہ بندہ ایمان مفصل اور مجمل پڑھے، مگر ایمان فعلی یہ ہے کہ بندے کا کردار بتائے کہ یہ ایمان ہے، یہ صاحب مومن بندہ ہے۔ جب بندہ ایمان لا چکے،
اب کتنا بڑا اجر ہے کہ جو بندہ ظاہراً باطناً ایمان والا ہے، جو نمازیں بھی پڑھتا ہے، ظاہر دیکھو ایمان والا نظر آتا ہے۔ او کاکا خاموش، ان بچوں کو خاموش کرائیں، ایسا بن نال بیٹھے نہیں، درود پاک پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا۔ اچھا یہ آپ ذرا سا غور کریں، میں قرآن مجید کی صرف آیت کریمہ ہی آپ کو آج سمجھاؤں گا انشاءاللہ۔ اگلے جمعے پر یہ تھی مرید حقیقی، اگلا جمعہ ہوگا مرشد حقیقی۔ اب جب بندہ ایمان لا چکے، کتنا بڑا اجر ہے کہ جناب ظاہراً بھی وہ ایمان والا ہو جائے، باطناً بھی ایمان والا ہو جائے، سینہ کوڑ سے نہ بھرا ہو، منافقت سے نہ بھرا ہو۔ آقا علیہ السلام سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ایمان والا کون ہوتا ہے، کیسے پتہ چلے گا یہ ایمان والا ہے؟ تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے اس کی ڈیفینیشن کی، تعریف کی ایمان کی، کہ ایمان والا وہ ہے کہ جو ہر کام میں اپنے مالک کی رضا چاہتا ہے، ہر معاملات میں اگر کسی سے تعلق رکھتا ہے تو وہ رب کی رضا کے لیے، اگر کسی سے تعلق توڑتا ہے تو وہ بھی اس کی رضا کے لیے، اگر کسی سے تعلق بڑھاتا ہے تو وہ بھی اپنے مولا کی رضا اور خوشنودی کے لیے، اگر کسی سے تعلق جدا کرتا ہے تو وہ بھی اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا کہ ایمان کی علامت یہ ہے کہ بندہ ہر کام کے اندر، ہر معاملات کے اندر اس کی رضا چاہے۔ آج ہمارے ہاں میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ قیامت کی علامات میں سے بھی ایک یہ ہے، کہ حدیث پاک یاد آ گئی ضمناً، فرمایا کہ قیامت کی علامات میں سے بھی یہ ہے کہ بندہ جس کو جانتا ہوگا اسی کو سلام کرے گا۔ انا تعرف سلاما، جس کو جانتا ہے اسی کو سلام کرے گا، لا تعرف بالسلامہ، جس کو نہیں جانتا اسے سلام نہیں کرے گا۔ آج ہمارے ہاں معاشرہ بھی ایسے ہی ہے، جس کو ہم جناب جانتے ہیں اس کو سلام کریں گے، جو گاڑی سے اترے گا اس کو تھوڑا سا لمبا کر دیں گے، جس سے مطلب ہوگا اس سے تھوڑا سا اور لمبا کر دیں گے، جس سے اور مطلب ہوگا اس سے اور لمبا کر دیں گے، تو جس سے کوئی مطلب نہیں ہوگا وہ سلام بھی دیں گے تو منہ نیچے کر کے گزر جائیں گے، جس سے کوئی مطلب نہیں ہوگا وہ اگر سلام الٹا وہ بھی کرے ہاتھ ہلا دیں گے، منہ سے بولنا گوارا نہیں کریں گے۔ بہرحال یہ موضوع ایک الگ موضوع ہے، لیکن ایمان حقیقی اگر کسی کو مل جائے تو یہ سب سے بڑا اس کا انعام ہے، یہ سب سے بڑا اس کا تحفہ ہے کہ اس بندے کو ایمان حقیقی مل چکا، یعنی کہ ظاہراً اور باطناً دونوں طرح سے وہ ایمان والا ہو چکا۔ تو اب چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ رب العزت فرما دیتے گا یا ایھا الذین آمنوا ابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو تم وسیلہ تلاش کر سکتے ہو، لیکن ابھی تک ہماری ڈگری مکمل نہیں ہوئی۔ فرمایا کہ رب نے فرمایا کہ بندے تو نے ابھی تک ایک امتحان پاس کیا ہے، وہ کون سا؟ وہ ایمان والا۔ دوسرا امتحان پاس کرنا باقی ہے۔ جب تو صاحب ایمان ہو چکا اب تیرے لیے حکم یہ ہے، اب تیرے لیے بات یہ ہے کہ جب تو ایمان لا چکا اب دوسرا کورس تیرے لیے یہ ہے، دوسری میڈیسن تیرے لیے یہ ہے، وہ یہ ہے کہ اتقوا اللہ، اب تو رب سے ڈرتا بھی رہے۔ بندہ ظاہری جب ایمان لا چکا، نماز روزہ صوم و صلات کا پابند ہو چکا، تو ظاہراً معنی یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو بندہ نماز پڑھتا ہے اس کا مطلب ہے وہ رب سے ڈر کے پڑھتا ہے۔ بولیے، جو بندہ نماز پڑھتا ہے وہ رب سے ڈر کے پڑھتا ہے، جو روزہ رکھتا ہے وہ رب سے ڈر کے کرتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی بھی عبادت اگر کرتا ہے تو وہ اپنے مولا سے ڈر کے کرتا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ رب یہاں پر بات کو ختم کر دیتا کہ اے بندے تو ایمان لا چکا، ابتغوا الیہ الوسیلہ، اب تو وسیلہ تلاش کر۔ فرمایا نہیں، ابھی تیرا کورس اور تیری ڈگری مکمل نہیں ہوئی، تیری ڈگری اور کورس تب مکمل ہوگا اتقوا اللہ، اب رب سے ڈر بھی جا۔ اب سوال ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ باری تعالیٰ ہم تو رب سے ڈر گئے، ڈر کے تیرے حضور عبادت کرنے لگ پڑے، ڈر کے تیرے حضور لوگوں سے تیری رضا کی خاطر رشتہ جوڑنا شروع کر دیا، توڑنا شروع کر دیا، جو تیرا ہے اسے اپنا لیا، جو تیرا نہیں اسے ہاتھ چھوڑ دیا، جو تجھے محبوب ہے اسے سینے سے لگایا، جو تجھ سے دور ہے اس سے ہم بھی دور ہو گئے۔ باری تعالیٰ اب ایمان والے ہو چکے، اب تو چاہیے کہ ہم وسیلہ تلاش کر لیں۔
تیری بارگاہ میں تیرا قرب حاصل کرنے کے لیے، تیری محبت لینے کے لیے اب تو ہمیں اجازت دے دے کہ ہم تیری بارگاہ میں وسیلہ تلاش کریں۔ رب نے فرمایا نہیں، ابھی تک صرف ایک ڈگری مکمل ہوئی ہے، اس ڈگری کا نام ایمان ہے۔ اب فرمایا اب دوسری ڈگری واتقوا اللہ، اب مجھ سے ڈرنے والی ڈگری ہے۔ اور ڈر کیا ہے؟ ڈر یہ ہے، امام حیثمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ڈر ایک دل کی کیفیت کا نام ہوتا ہے۔ ڈر ایک دل کی کیفیت اور دل کے ایک اندر کے ایک مادے کا نام ہوتا ہے۔ ایک بندہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہو تو اسے ڈر لگ رہا ہو، یہ ضروری ہے نہیں کہ اس کا جسم حرکت بھی بتا رہی ہے وہ ڈر لگ رہا ہے۔ عموماً طور پر وہ گھر میں بیٹھے، باہر فائرنگ ہو رہی ہے تو وہ اپنی چارپائی پہ ڈر گیا۔ اسی طریقے سے گھر میں بجلی کی کوئی تار ننگی نظر آ گئی، وہ ڈر گیا۔ سانپ کو دیکھا، وہ ڈر گیا۔ اب ڈر ایک کیفیت اندر کا نام ہے، ایک باطنی علامت کا نام ہے۔ میرے رب نے فرمایا کہ جب تم ایمان لا چکے اب تم تنہائی میں بھی مجھ سے ڈرنا شروع کر دو۔ یہ نہیں کہ 4 لوگوں کو دیکھا نماز لمبی کر دی، 4 لوگوں کو دیکھا تو جناب سجدہ لمبا کر دیا۔ فرمایا کہ جب تم تنہائی میں ہو تب بھی میری خشیت تمہارے سینوں میں ہونی چاہیے، اور جب تم اپنے بستر پہ بھی ہو، تمہیں نہ بھی کوئی دیکھ رہا ہو، پھر بھی اگر مجھ سے ڈر کے تو نے رشوت ترک کر دی، فرمایا اب تمہیں وابتغوا الیہ الوسیلہ کی اجازت ہے۔ اگر کوئی نہیں دیکھ رہا اور مجھ سے ڈر کے تو نے حرام کا رستہ چھوڑ دیا، کوئی نہیں دیکھ رہا اور مجھ سے ڈر کے تو نے دودھ میں پانی ڈالنا چھوڑ دیا، اب کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، رستے میں آ رہا ہے، تو اس وقت اگر ڈر گئے، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، صرف وہ دیکھ رہا ہے یا یہ بندہ ہے، اس وقت اگر رب سے ڈر گئے، دل میں خشیت پیدا ہو گئی، اور جب یہ مضبوط ہو گئی یہ دونوں ڈگریاں، اب رب نے فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ، تم دونوں امتحانوں میں سے کامیاب گزر گئے، اب تمہیں اجازت ہے وسیلہ تلاش کر لو۔ ابھی دکھایا نہیں رب نے، وہ سامنے پڑا ہے وسیلہ، اس کو لے لو، نہیں، فرمایا کہ پہلے اس کے لیے 2 کورس ضروری ہیں، اور پہلے کورس کا نام ایمان ہے اور دوسرے کورس کا نام رب کا ڈر ہے، والتقوی، اور اس کا تقوی ہے، اس کی پرہیزگاری ہے اور اس کی خشیت ہے۔ جب یہ 2 چیزیں بندے کو نصیب ہو جاتی ہیں تو اس وقت رب فرماتا ہے اب تمہیں اجازت ہے اگلے کالج میں ایڈمیشن لینے کے لیے۔ وہ کالج کون سا ہے؟ فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ، اب تم مرید حقیقی بن چکے ہو۔ تو پتہ یہ چلا کہ قرآن مجید کی فرقان حمید کی اس آیہ ہے کریمہ سے کہ مرید حقیقی، اس دور میں ہم کہتے ہیں کہ پیر حقیقی نہیں ملتا، سچا پیر نہیں ملتا، کامل مرشد نہیں ملتا، کس کے بیعت ہوں پتہ نہیں چلتا جناب۔ تو اس کے لیے پہلے خود مرید حقیقی بنے، اور مرید حقیقی کیسے بنیں گے؟ اس کے لیے 2 امتحان گاہ ہیں، 2 امتحان گاہ ہیں۔ پہلے ایگزام کا نام ایمان ہے، دوسرے کا نام تقوی ہے۔ جب ایمان مضبوط ہو جائے گا تب کا تقوی مضبوط ہو جائے گا، پھر مرید حقیقی مل جائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا